کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی طاقت آپ کے اندر چھپی ہے جو آپ کو انہی کاموں کی طرف لے جاتی ہے جن پر آپ بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں؟ کیا یہ شیطان ہے یا کچھ اور؟ نہیں، یہ آپ کا نفس ہے، آپ کا اندرونی دشمن جو آپ کی سوچوں میں چھپا ہے، آپ کی نیتوں میں اور آپ کی کمزوریوں میں۔ آج کی ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اسے آخر تک سنیں، سمجھیے اور خود پر لاگو کریں، کیونکہ یہ جنگ صرف ایک ویڈیو کی نہیں، یہ جنگ ہے آپ کی اپنی ذات کے خلاف۔ آج ہم جانیں گے نفس کی 3 اشکال کو جن میں ہر انسان کبھی نہ کبھی الجھتا ہے، اور اسے قابو کرنے کے طریقے جنہیں فقیروں، درویشوں اور اہل باطن نے صدیوں پہلے آزمایا، وہ راہ جن پر چل کر آپ اپنی روح کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روحانیت، فقر اور باطنی حقیقتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں، کیونکہ ہمارا چینل اس دور میں وہ باتیں کرتا ہے جن پر لوگ یا تو خاموش ہیں یا پھر لا علم۔ اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہا ہو مگر اکیلا۔ آئیے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، جہاں ہم جانیں گے اندر کے دشمن کو کیسے مات دی جاتی ہے۔ وہ دشمن جو نظر آئے اسے شکست دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جو دشمن آپ کے اندر چھپا ہو، جو آپ کی زبان میں بات کرے، آپ کی آنکھوں سے دیکھے اور آپ ہی کے دل میں دھڑکن بن کر آپ کو گمراہ کرے، اسے پہچاننا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہی دشمن ہے نفس۔ یہ وہی نفس ہے جسے قرآن کریم میں نفس امارہ کہا گیا، یعنی ایسا نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایسا نفس جو نہ صرف گناہ پر اکساتا ہے بلکہ اس سے مزید بھی کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، نفس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کے اندر غصہ اور شہوت کی قوموں کا نام ہے، اور یہ اصطلاح صوفیہ کے ہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے، جو نفس کو انسان کی تمام بری صفات کے لیے جامع لفظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نفس بظاہر ایک لفظ ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک باطنی قوت ہے۔ یہ ہماری انا، خواہشات، غصہ، شہوت، لالچ، حسد، تکبر اور غفلت کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو ہمیں کہتی ہے ابھی مزہ لے لو، انجام کی پرواہ مت کرو۔ یہ وہ اندرونی درندہ ہے جو ہماری فطرت کو دبا کر ہمیں محض ایک خواہش پرست انسان بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ جانتے ہوں کہ کوئی غلط بات ہے، نقصان دہ ہے، پھر بھی آپ اسے کرتے ہیں، تو وہ کون ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے؟ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر سے وہی غلطی دہراتے ہیں، تو وہ کون ہے جو آپ کو واپس کھینچ لاتا ہے؟ یہ کوئی شیطان نہیں، یہ آپ کا اپنا نفس ہے جو آپ کی کمزوریوں کو اختیار بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، نفس کی فطرت جنگی ہے، یہ آرام سے نہیں رہتا، یہ ہمیشہ کھینچتا ہے، کبھی خواہش کی طرف، کبھی غصے کی طرف، کبھی حسد کی آگ میں، اور کبھی اپنی بڑائی دکھانے کی طرف۔ یہ اپنی ذات کو ہر حال میں برتر اور دوسروں کو کم تر دکھانا چاہتا ہے، اور اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو یہ انسان کو حیوان سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نفس کی 3 اشکال اور روحانی سفر کے 3 مقام کی۔ نفس ایک ہوتا ہے، مگر اس کی اشکال بدلتی رہتی ہیں، جیسے زہر کبھی شکر میں لپٹا ہوتا ہے اور کبھی خود کو دوا کہہ کر پلاتا ہے۔ انسان کی روحانی ترقی کا انحصار بھی اسی بات پر ہے کہ وہ نفس کے ان 3 چہروں کو پہچان لے، کیونکہ ہر چہرہ ایک الگ باطنی مقام اور ایک الگ جنگ رکھتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا، یہ نفس کا پہلا اور سب سے خطرناک درجہ ہے۔ یہ وہ اندرونی آواز ہے جو کہتی ہے لو مزہ لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ ہر گناہ کو مزین کرتا ہے، اسے خوبصورت بناتا ہے، ہر خواہش کو جائز بناتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو لذت اور شہوت کی پیروی کرتا ہے، اور یہی انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نفس امارہ کی علامات پر۔ یہ وہ حالت ہے
جب انسان نیکی کو بوجھ اور گناہ کو آسان محسوس کرتا ہے، جھوٹ بولنا معمولی لگتا ہے، نظر کی بے راہ روی خوشنما لگتی ہے، غیبت، حسد، فخر سب انسانی فطرت کہہ کر جواز پا جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنا غلام ہوتا ہے، خواہشات کا بندہ۔ اب بات کرتے ہیں نفس لوامہ پر۔ نفس لوامہ، خود کو ملامت کرنے والا، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان جاگنے لگتا ہے، گناہ کے بعد کی شرمندگی ہوتی ہے، دل چھپکے سے کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں غلطی پر تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل میں توبہ کی چنگاری سلگتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا، نفس لوامہ مومن کا نفس بھی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نفس قیامت کے دن خود کو ملامت کرتا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال پر خود کو ملامت کرتا ہے، یا تو برے اعمال پر اگر وہ گناہ گار تھا، یا کوتاہیوں پر اگر وہ نیک کار تھا۔ یہ درجہ نفس امارہ سے اونچا ہے۔ یہاں انسان گناہ کرتا ہے مگر ندامت محسوس کرتا ہے، ضمیر جاگتا ہے، دل کہتا ہے یہ غلط تھا۔ یہی وہ درجہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ یہ نفس روح کی طرف پلٹنے کا اشارہ دیتا ہے، جہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نفس اور ضمیر آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان مستقل محاسبہ کرتا رہے تو یہ نفس اگلے درجے میں ترقی کر جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نفس مطمئنہ پر۔ نفس مطمئنہ، اطمینان پانے والا نفس، یہ وہ درجہ ہے جہاں نفس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، خواہشات مر جاتی ہیں، دل میں ایک سکون اتر آتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ امام تقادہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مومن کا نفس ہے جو اللہ کے وعدے سے مطمئن ہو گیا، اس کا مالک اللہ کے اسماء و صفات کے علم سے، اور اس کے بارے میں جو اس نے اور اس کے رسول نے فرمایا، اور موت کے بعد روح کی جدائی، برزخ کی زندگی اور قیامت کے واقعات سے آرام اور سکون میں ہے، جہاں تک کہ ایسا مومن تقریباً اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جاتا ہے اور مطمئن ہو کر تسلیم کر لیتا ہے، کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ شکایت کرتا ہے، اور اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگاتا۔ اب بات کرتے ہیں نفس مطمئنہ کی علامات پر۔ یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں انسان غصے کے بدلے معاف کر دیتا ہے، لالچ کے بدلے قناعت چنتا ہے، نفس کے بدلے میں رضا کو گلے سے لگاتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو ولی بناتا ہے، فقیر بناتا ہے، عشق حقیقی بناتا ہے۔ یہاں نفس درندہ نہیں رہتا بلکہ خادم بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تین درجوں کو یوں سمجھیے۔ نفس امارہ اندھیری رات ہے، نفس لوامہ وہ وقت جب افق پر روشنی کی ہلکی لکیریں نمودار ہوتی ہیں، نفس مطمئنہ مکمل سورج کا طلوع ہونا۔ لیکن یہ راستہ صرف کتابوں سے پڑھنے سے طے نہیں ہوتا، یہ ایک عملی جنگ ہے جس میں آپ کو اپنی ہر خواہشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نفس کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ نفس کو جان لینا کافی نہیں، اسے قابو میں لانا اصل فن ہے۔ یہ وہ درندہ ہے جو ہر لمحے جاگتا ہے، ہر عمل میں گھستا ہے اور ہر نیت کو آلودہ کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو جہاد اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ جو انسان خود اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ روایت ہے اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جہاد اکبر کی مشہور حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن نفس جہاد کی اہمیت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا، اگرچہ جہاد اکبر والی روایت ضعیف ہے، لیکن نفس کے خلاف جہاد کا مفہوم قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس جنگ میں اکلوتا ہتھیار نہ تلوار ہے، نہ زبان اور نہ ہی علم، بلکہ وہ حکمتیں ہیں جو صدیوں سے فقیر، درویش، اولیاء اور سالکین آزماتے آئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں
नफ्स पर काबू पाने की तकनीक और अमली तरीकों पर। नंबर 1, मुशाहिदा करना, खामोशी से देखना। जब कोई ख्वाहिश उभरे तो फौरन इस पर अमल ना करें। चंद लम्हे ठहरिए, उसे देखिए, खामोशी से खुद से पूछें, ये जो मैं चाह रहा हूँ, ये मेरी रूह की पुकार है या नफ्स की फरेबकारी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने लिखा, नफ्स इसी वक्त ताकतवर होता है जब आप बेख्याली में इसके ताबे हो जाते हैं। याद रखें, जो ख्वाहिशात जितनी तेज हो वो उतनी ही मशकूक होती है। नंबर 2, भूख में रखना, नफ्स की तरबियत है। हर बार जब आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोकते हैं, आप इस दरिंदे को भूख में मुब्तला करते हैं और भूखा दरिंदा कमजोर होता है। फकीर कहते हैं, नफ्स की भूख को ना पालो वरना ये तुझे खा जाएगी। अब बात करते हैं अमली तरीकों पर। रोजे नफ्स की ख्वाहिशात को कमजोर करते हैं। कनात मतलब कम पर राजी रहना, कम खाना मतलब पेट को भरने से रोकना, कम सोना मतलब फजर से पहले उठना, कम बात करना मतलब फजूल गुफ्तगू से बचना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा डाल है। ये सब वो बातनी अतिहार हैं जो नफ्स की आग पर पानी डाल देते हैं। अब बात करते हैं नफ्स के खिलाफ जंग एक दिन की नहीं, ये हर दिन, हर लम्हा, हर ख्याल की जंग है। लिहाजा सबसे अहम हथियार है तसलसल। हर रात अपने दिल से पूछे, आज तू रब के कहने पर चला या नफ्स के। फकीर दिन भर की बातों को पलटता है, कहाँ झूठ बोला, कहाँ दिल में हसद आया, कहाँ नफ्स ने बाजी जीत ली। यही मुहासबा नफ्स को कमजोर करता है। जैसे जख्म बार बार धोने से ठीक होता है, वैसे नफ्स रोजाना जागने से पिघलता है। जिक्र इलाही, जिक्र और मराकबा। कुरान मजीद में अरशाद है, खबरदार अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है। फजर से पहले उठना दिल की नियत को बार बार साफ करता है। ये सब अमल एक बातनी डाल बनाते हैं जो नफ्स के तीरों को रोक सकती है। ये वो अमल है जो नफ्स के खुमार को तोड़ता है। जब इंसान लोगों से हटकर, दुनिया की आवाजों से हटकर रात के सुनाटे में अपने रब से सरगोशी करता है तो नफ्स की आवाज दब जाती है और रूह की आवाज बुलंद होती है। फकीर इस अमल को कहते हैं, अपने नफ्स को रात की खामोशी में जगाओ ताकि वो दिन में खामोश रहे। इंसान तन्हा इस जंग में अक्सर हार जाता है, इसलिए नेक सोबत, मुर्शिद की रहनुमाई, खामोश दरवेशों की कुर्बत, ये वो जरिया है जो हमें अपने नफ्स का असली चेहरा दिखाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, शेख मतलब उस्ताद की जरूरत इसलिए है कि नफ्स की राहें बहुत चालाक हैं और इसके फरेब बहुत लतीफ। इसलिए इंसान को एक तजर्बाकार की जरूरत होती है जो इसकी गलतियां बता सके। मुर्शिद की निगाह, फकीर की खामोशी और अहले हक की सोबत, ये नफ्स के जहर का तरियाक हैं। अब यहाँ एक गलत फहमी को भी दूर कर लीजिए। नफ्स को मारना मकसद नहीं है, नफ्स को खत्म करना मुमकिन नहीं, उसे काबू करना, मुदब्बर बनाना और आखिरकार उसे रज़ा इलाही के ताबिया कर देना असल मकसद है। जैसे घोड़े को सिखाया जाता है ताकि वो सवारी का जरिया बने, वैसे ही नफ्स को काबू में लाकर रूह को बुलंद किया जाता है। इमाम इब्ने अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी मशहूर किताब में लिखा, नफ्स को कत्ल करना मकसद नहीं बल्कि इसकी इस्लाह करना मकसद है। नफ्स को काबू में लाना एक रूहानी फन है जिसमें खामोशी, मुहासबा, फिक्र और सोहबते सादकीन ही असल उस्ताद है। लेकिन ये जंग जीतने के बाद इंसान सिर्फ फातिहा नहीं रहता बल्कि खुद अपने आप से आजाद हो जाता है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, नफ्स पर गलबा पा लेना इंतहा नहीं, ये तो आगाज है इस सफर का जो इंसान को हैवानात से निकाल कर रूहानियत की वादियों में ले जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान सिर्फ नफ्स का कैदी नहीं रहता बल्कि वो खुद अपनी रूह का मुहाफिज और दिल का बागबान बनने लगता है। यही वो वक्त है जब सवाल उठता है, अब मैं क्या करूं? कैसे अपने नफ्स को आला बनाऊं? कैसे इस दरिंदे को खादम बनाकर दिल की सरजमीन को गुलजार बनाऊं? आइए अब हम जानते हैं आला नफ्स की परवरिश के वो अमली, मुजर्रब और रोशन रास्ते
جن پر چل کر انسان صرف خود کو نہیں بدلتا بلکہ کائنات میں خیر کا چراغ بن جاتا ہے۔ نفس کی سب سے بڑی خوراک ہے شکوہ اور لالچ، اور اس کا زہر نکالنے کی دعا یہ ہے شکر اور قناعت۔ جب انسان لمحہ حال میں جینا سیکھ لیتا ہے، جو کچھ میسر ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے، جو نہیں ملا اس پر رب کا فیصلہ مان لیتا ہے، تو نفس کی زبان خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ فقیروں کا راز یہی ہے، جس نے شکر کرنا سیکھ لیا اس نے نفس کو بے زبان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح اٹھے اور اس کے پاس اپنے گھر میں امن ہو، جسم میں صحت ہو اور دن بھر کا کھانا ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی۔ نفس چاہتا ہے ابھی سب کچھ فوراً بغیر محنت کے، مگر روح سکھاتی ہے صبر، استقامت، دیر سے لیکن خوشی۔ جب آپ کوئی خوشی روک لیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اس میں نقصان ہے یا وہ رب کی رضا کے خلاف ہے، تو آپ نے نفس کو تعلیم دی اور روح کو بلید کی۔ یہی وہ عمل ہے جو درختوں کی طرح ہوتا ہے، جس کی جڑیں آہستہ آہستہ زمین میں اترتے ہیں، مگر ایک دن وہ سایہ بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ نفس کہتا ہے سب کچھ میرے لیے، لیکن اعلیٰ نفس کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ تیرے لیے بھی ہے۔ خدمت خلق، غربا کا خیال، کسی دل کو ٹوٹنے کا سہارا دینا، یہ سب نفس کو پگھلا کر انسان کو کائناتی بہاؤ سے جوڑ دیتا ہے۔ فقیر کہتا ہے نفس کو اگر مٹانا ہو تو کسی کی آنکھ سے آنسو کو صاف کر دو، تمہارا نفس خود بخود شرمندہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں۔ نفس کا شور جتنا بلند ہو، ذکر کی آواز اتنی ہی سکون دیتی ہے۔ ہر روز چند لمحوں کا تنہائی میں ذکر نفس کی زمین میں نور کا بیج بو دیتا ہے، اور روزانہ کی محاسبہ کی نشست روح کی زمین سے گھاس پھوس کو صاف کر دیتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دل کی زمین کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی محبت کے پھول اگاتا ہے۔ اعلیٰ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ سچائی کو نہ چھوڑیے، خواہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ جیے، صرف اللہ کی رضا کی نیت لے کر، اور عاجزی اختیار کریں، اپنی حیثیت کو جان کر جینا۔ یہ 3 چیزیں نفس کی ہر برائی کا اصل علاج ہے۔ جب انسان سچ کو تھامتا ہے، نیت کو صاف کرتا ہے اور خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا، تو اس کا نفس پاکیزہ ہونے لگتا ہے۔ جب نفس کو روکا جائے اور پھر اس کی تربیت کی جائے اور آخرکار اسے اعلیٰ مقصد کے لیے لگا دیا جائے، تو وہی نفس جو کبھی درندہ تھا اب راہ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جہاں دل میں سکون، نیت میں اخلاص اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی شیطان، نہ زمانہ، نہ حالات اور نہ ہی لوگ، صرف وہ خود اور اس کا باطن، خاموشی سے اندر بولنے والا۔ یہ دشمن کوئی شور نہیں مچاتا، مگر ہر فیصلہ اس کے اشارے پر ہوتا ہے۔ یہی وہ اندر کا میں ہے جو اصل امتحان ہے، جو کہتا ہے تو حق پر ہے، باقی سب غلط ہیں، تو پاک ہے، تو کامل ہے، اگر تو ٹوٹ گیا تو کیا بچے گا، تو جھک گیا تو لوگ کچل دیں گے۔ یہ نفس امارہ کی وہ آواز ہے جو بہت نفیس انداز میں نفس کو سلطان بنا دیتی ہے۔ یہ کبھی است نفس کے پردے میں آتا ہے، کبھی حقوق کے عنوان سے، اور کبھی خودداری کے جھوٹے مینار تلے۔ یہی وہ اندرونی دشمن ہے جو نہایت خاموشی سے ہمیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، بنا شور، بنا لڑائی، بنا کسی نوٹس کے۔ یہ دشمن صرف عقیدت سے نہیں مرتا، صرف عبادت سے بھی ختم نہیں ہوتا، یہ مرتا ہے تو مجاہدے سے، مراقبے سے اور خاموشیوں سے، اور سب سے بڑھ کر تسلیم اور رضا سے۔ یاد رکھے، اس خاموش دشمن کو مارنے کے لیے خود کو قتل کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی انا کو اور اپنی ضد کو، اور یہ کام کوئی مرد کلندر ہی کر سکتا ہے جو خود کو ہر روز توڑ کر رب کے حضور نیا بناتا ہے۔ یہ دشمن صرف میں کے مرنے سے مرتا ہے، اور جب میں مر جائے تو وہ یعنی اللہ جاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک سیڑھی تھی جو آپ کی اپنی ہی ذات کے اندر اترتی ہے۔ یہ پیش قدمی باہر کی طرف نہیں بلکہ آپ کے اندر کی طرف ہے۔ یہ دشمن کوئی دوسرا نہیں،
ہم خود، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل میں کوئی چراغ جلانے میں کامیاب ہوئی تو اس روشنی کو سنبھال کر رکھیے گا، اور یہ وہ نور ہے جو صرف ذکر، فکر، صبر، شکر اور سچائی سے قائم رہتا ہے۔ میری یہ دعا ہے، یا رب العالمین جو بھی اس ویڈیو کو دل سے سن رہا ہے اس کے دل کی پردہ نشین الجھنوں کو سلجھا دے اور اسے اس کا اصل دکھا دے، اسے وہ دشمن دکھا دے جو اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور اسے وہ روشنی عطا فرما جو صرف تیرے عشق، تیرے قرب اور تیرے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ اسے ایسا فقیر بنا دے جو دنیا میں ہو مگر دنیا اس میں نہ ہو، جو بولے تو تیرا ذکر ہو، جو چلے تو تیری راہ پر ہو، جو جیے تو صرف تیرے لیے اور مرے بھی تو تیرے عشق میں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو دل سے محسوس ہوئی تو شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس دشمن سے جنگ لڑ رہا ہو اور اسے روشنی کی تلاش ہو۔ لائک کرے، کمنٹ کرے اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی ایک توجہ کسی اور کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔